Assalamu alaikum and welcome to Community Connect. This is Fatma Aslam. Today I'm joined by Ms. Maliha Latif. As the founder and director of Impact, she's dedicated her career to raising awareness about autism, about child development in Pakistan, and many other things. We're very lucky to have her here with us, and we'll be talking to her about many things. Assalamu alaikum. Maliha ji. Walaikum salam. Welcome to the show. Thank you. And thank you for being here. So Maliha ji, there's so many things جو آپ نے کی ہیں اور جو آپ کی ایکسپرٹیز ہیں. But سب سے پہلے the topic that I want to talk about today is autism. یہ ہم بہت سنتے ہیں اس ٹاپک کے بارے میں. there's a rising awareness in Pakistan. But I think ایک اویئرنیس ہوتی ہے جو ہم سرسری طور پہ ہمیں سمجھ آتا ہے, اور ایک ہوتا ہے ایک پروفیشنل سے بات کرنا. اینڈ ان دیٹ وے وی ویری لکی کہ آپ آج ہمارے ساتھ ہیں. تو سب سے پہلے آئی وانٹ ٹو آسک یو کہ واٹ از آٹزم اور ہم کیسے اس کو ڈائگنوز کرتے ہیں. فاطمہ, سب سے پہلے تو تھینک یو فار ہیونگ می ہیئر. آٹزم اٹس اے نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر, اور اس کے ڈائگنوسس کے لیے نا وی ہیو ٹو ہیو پراپر اسیسمنٹ. آن دا فیس آف اٹ دیر آر سو مینی سمٹمس جو کہ ہمیں لگتے ہیں, بٹ ایک یا دو یا تین چار سمٹمس ہونے سے آٹزم ہو نہیں جاتا ہے. سو دیر از اے لسٹ آف سمٹمس اینڈ ان اے اسپیسیفک کنڈیشن کہ کتنی ایپیسوڈس ہیں, کس ایج میں ہوا, کیسے ہوا. تو بہت کچھ ہے جو ہم ڈفرینٹ اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ کے تھرو اس کو ہم پراپرلی ڈائگنوز کر لیتے ہیں کہ یہ آٹزم ہے. آٹزم کی کیٹیگریز ہیں, مینس لیول 1 ہے, لیول 2 ہے, مائلڈ, ماڈریٹ, سیویئر. کہ بچے کا جو ہے ایک مدر کی طرف جو بہت ارلی منتھس میں, ارلی ایئرس میں ہوتا ہے, ایک ریسیپروکل ریلیشن شپ ہوتا ہے, حق کرنا, اسمائل ان رسپانس ٹو پیکابو کائنڈ آف گیمس. بچے وہ نہیں کرتے ہیں, آئسولیٹڈ رہتے ہیں. تھوڑے اور بڑے ہوتے ہیں, اسپیچ ڈیلے دکھنا شروع ہو جاتا ہے. تو اسپیچ ڈیلے, لیک آف آئی کانٹیکٹ, بینگ انوالو ود دیئر اون سیلف, خود سے کھیلنا, خود میں انوالو رہنا, ہینڈ پلے, فنگر پلے آ جاتی. سو یہ سبھی چیزیں ہیں جو ملٹیپلائی ہو رہی ہوتی ہیں, اینڈ وی ہیو ٹو سی دیم ایٹ ڈفرنٹ اسٹیجز. سو کوگنیٹیولی آپ کی جو ڈیولپمنٹل اسٹیجز ہیں, کوگنیٹیولی ہیں, کمیونیکیشن ہے, سوشل ایموشنل ڈیولپمنٹ, اڈیپٹیو بیہیویئرز, آپ کی فزیکل گروتھ, گراس موٹر اینڈ فائن موٹر, ان سب کی ڈیولپمنٹ کیسے افیکٹ ہو رہی ہے, کیونکہ یہ سارا کچھ ساتھ ہی چل رہا ہوتا ہے. تو جو آپ کے پاس پیرنٹس آتے ہیں اینڈ شاید ان کو لگتا ہے کہ مے بی دیئر چائلڈ ہیز دس پرابلم, مطلب آپ ان کو وٹ ڈو یو ایڈوائز دیم, جن پیرنٹس کو لگتا ہے کہ مے بی آر چائلڈ شوڈ دے امیڈیٹلی برنگ دیم فار پروفیشنل اسیسمنٹ. آئیڈیلی دیکھیں, یوزلی اگر تو بہت ارلی ایج ہے, 18 months یا 1 year ہے اور 2 year کے ان بٹوین ہے, تو دین آئی پرسنلی, دیر از نو ہارڈ اینڈ فاسٹ رول, بٹ آئی پرسنلی پریفر کہ آپ تھیراپی سے اسٹارٹ کر لو انسٹیڈ آف رائٹ اوے گوئنگ فار این اسیسمنٹ. اینڈ وہ تھیراپی میں بیکاز آپ کو 3 ڈومینس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ون از کمیونیکیشن, دیٹ از اسپیچ ڈیولپمنٹ. بچہ 2 سال 2.5 کا ہو گیا, بول نہیں رہا, 3 years کا ہو گیا, بول نہیں رہا, 1 word بھی نہیں ہے. ایک ہوتا ہے بولنا, ایک ہے انڈرسٹینڈنگ. کہ اف یو سے کہ واٹ ڈو یو وانٹ, اور بچہ آگے سے کہتے ہیں دودھ دے دو, پانی, باہر جانا, ماما آئی, ماما چاہیے, یہ چھوٹے ورڈ. سو وہ ایک انڈرسٹینڈنگ ون, اینڈ اسپیکنگ از اندر تھنگ. سو انیشیلی بہت چھوٹی ایج ہے, رائٹ اوے اسٹارٹ ود بیہیویئر تھیراپی, اسپیچ تھیراپی اینڈ آکوپیشنل تھیراپی. دیز آر 3 مین تھیراپیز جن میں جگل کرنا ہے, جو سائملٹینیسلی آپ نے کام کرنا ہوتا ہے. اینڈ 3 years پلس 4 years پہ ویسے اسیسمنٹ ہونے کو 2 years پہ بھی ہو سکتی ہے. اب ریسرچ سیز کہ وہ پہلے تھا کہ 3 years سے پہلے نہیں کرنی, بٹ آپ یو کین اسیس دیم. ٹیسٹ بھی ہیں, اسٹینڈرڈائز اوتھینٹک ٹیسٹ ہیں, آل اوور دا ورلڈ ہو رہے ہیں. سو امریکہ میں, یورپ میں, کینیڈا میں, یو کے میں, ان سب جگہوں پہ وہ ٹیسٹ ہے. 2 years پہ بھی یو کین ڈائگنوز اے چائلڈ ود آٹزم. آئی سلائٹلی فیل کہ پہلے تھوڑا سا تھیراپی کر کے دیکھ لیتے ہیں. تھنگس مسٹ امپروو بیکاز ارلی انٹروینشن, ارلی آپ کا ڈائگنوسس ہے تو ارلی انٹروینشن, بیٹر ریزلٹس. سو آپ کا ڈائگنوسس تھوڑا سا کیٹیگریز پہ امپروو ہو سکتی ہیں اس میں پھر. سو لیہ ڈو یو تھنک کہ آٹزم جو ہے, a lot of people think کہ آج کل بہت زیادہ یہ ایک چیز ہے جو بہت زیادہ بچوں کو ہو رہا ہے. ڈو یو فیل دیٹس دا کیس, یا ڈو یو تھنک اب ہمیں زیادہ اویئرنیس ہے, یا پہلے بھی یہ ایشو ہوتا تھا, اٹس جسٹ دیٹ پیپل نو اباؤٹ اٹ مور ناؤ اے ڈیز؟ I think it's both.
جو what I've observed it's both awareness بھی ہے بٹ انسیڈنس بھی انکریز ہو گیا ہے. چلیے پاکستان میں کہوں گی ایک بیکورڈ کنٹری ہے, اتنی اویئرنیس نہیں ہے, لوگوں میں ڈینائل بہت ہے, اویئرنیس نہیں تھی, ریزسٹنس تھی, بٹ دا انسیڈنس از انکریزنگ تھرو آؤٹ دا ورلڈ. سو اگر آپ امریکہ میں دیکھو, یہاں پہ بھی دیکھیں تو آلموسٹ از سملر. آج کے دن میں 1:39 کا ریشو ہے. سو 39 بچے اگر پیدا ہوتے ہیں تو 1 از بورن ود آٹزم, اور یہ اکراس دا گلوب نمبر انکریز ہو رہا ہے. سو وہاں تو اویئرنیس تھی, ایکسیپٹنس بھی تھی, جیسے اور بہت ڈس آرڈرز ہوتے ہیں ان سب کے اندر. سو دونوں چیزیں ہو رہی ہیں. جی, دونوں چیزیں ہیں. تو مطلب آپ نے اتنے سالوں سے آپ یہ کام کر رہی ہیں, یو ہیلپنگ پیرنٹس اینڈ چلڈرن ود ڈفرنٹ کائنڈز آف ڈس آرڈرز, لیکن آپ کے حساب سے واٹس اے مسکنسیپشن اباؤٹ آٹزم, جو لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید ایسا ہوتا ہے یا ویسا ہوتا ہے, جو آپ آڈینس کو بتانا چاہیں گی کہ دیٹس ناٹ دا کیس؟ ویری گڈ کوشچن فاطمہ. ان فیکٹ میرے پاس ڈیلی بیسس پہ اتنے لوگ آتے ہیں, اور چیزیں چینج ہوئی ہیں, اویئرنیس آ گئی ہے, بٹ تھوڑی سی نا ایک دم زیادہ اسپیڈ اپ ہو کے آ گئی ہے کہ اب لوگ آتے ہیں اور آتے کہتے ہیں جی ہمارا یہ بچہ ہے XYZ اور اس کو آٹزم ہے. تو بہت حیران ہوتی ہیں, آٹزم ہے, کس نے آپ نے ڈائگنوسس کرایا؟ نہیں جی ہمیں پتہ ہے. کیسے پتہ ہے؟ یہ آئی کانٹیکٹ نہیں کرتا تو آٹزم ہو گیا ہے, یا ٹپ ٹاپ پہ چل رہا ہے آٹزم ہو گیا ہے, یا دیکھیں جی 2.5 کا بچہ, میرا 2 سال کا بھی ابھی کل ہی کلائنٹس 2 سال کا ہو گیا, بولتا نہیں تو آٹزم ہے. سو آٹزم ایسے نہیں ہو جاتا. اسپیچ ڈیلے از اے ڈفرنٹ تھنگ, اینڈ اسپیچ ڈیلے الگ سے ہو سکتا ہے, اور وداؤٹ آٹزم بھی اسپیچ ڈیلے ہے اینڈ ریکوری ہو جاتی ہے, بٹ آٹزم کے اندر بھی اسپیچ ڈیلے آتا ہے. اینڈ دین سم ٹائمس پیرنٹس سے کہ جی ٹپ ٹو کرتے تو آٹزم ہو گیا. تو صرف ٹپ ٹو ہونے سے یا آئی کانٹیکٹ نہ کرنے سے یا آپ کے جو اپنے نام پہ رسپونڈ نہ کرنے سے, صرف 1-2 باتوں سے آٹزم نہیں ہوتا. سو اٹس اے سیٹ آف سمٹمس جو کہ اکراس بچے کی پوری ڈیولپمنٹ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کی اور کیا فیچرز ہیں. کیا وہ آئسولیٹڈ ہے؟ آٹزم کا بچہ اپنے ببل میں رہنا پسند کرتا ہے, ریسیپروکل اسمائل نہیں آتی ہے, حق کرنا پسند نہیں کرتے ہیں, اور بچوں کے ساتھ کھیلنا پسند نہیں کرتے, سوشل اسکلس بہت امپیئرڈ ہوتی ہیں, دوستی نہیں کرتے. اگر ایک کمرے میں 5-6 بچے ہیں, کزنس ہیں, یہ آٹزم کا بچہ الگ تھلگ اکیلے بیٹھ کے کھیلے گا. سو اس ٹائپ کی چیزیں ہیں جو بہت زیادہ سمٹمس ہیں جن سب کو ہم نے دیکھا, ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہے. سو 1-2 چیزوں کو دیکھ کے یہ نہیں کرنا کہ آٹزم ہو گیا چلیں جب اس کو یا ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کرا دیں. ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے, آپ کو ٹائم دینا چاہیے بچے کو, اور اگر کوئی ایک ہی اسپیچ نہیں آ رہی تو اسپیچ پہ بھی ورک کریں گے تو تھنگس وڈ امپروو ان دیٹ ایریا ایز ویل. آپ فوراً کام اسٹارٹ کرو, ٹھیک ہے نا. اینڈ ایک یہ ریکویسٹ ہوگی کہ ٹھیک ہے گوگل سے ان چیزوں سے آپ کو انفارمیشن مل رہی ہے, اویئرنیس بھی آ رہی ہے, بٹ گوگل میں بہت رائٹ اینڈ رانگ انفارمیشن اکٹھے پڑی ہے. بالکل. اینڈ ایک لیمن کو نہیں پتا کہ وچ از دا رائٹ ڈائریکشن ٹو چوز. بالکل. سو اس میں آپ کو ایک چلیں اویئرنیس آ گئی. سو ڈونٹ بلائنڈلی فالو گوگل اور میڈیا پہ کوئی بات چل رہی ہے. ایک پروفیشنل ہیلپ ہوتی ہے. جی, آپ پروفیشنل ہیلپ سیکھ کرو. اینڈ پیرنٹس کی کو بھی دے آر ریکوائرڈ ٹو ورک ود دا چائلڈ, کیونکہ پروفیشنل ہیلپ پہ گھنٹے تھیراپی پہ چلے گئے, 2 گھنٹے چلے جائیں گے, 22 آورس باقی کے جو ہیں گھر پہ ہیں اس میں بھی 6-8 گھنٹے 9 گھنٹے سو لیا. سو 17 to 18 hours child is awake and with the family, mainly with mothers. Fathers are working. سو ہمیں مدرس کو بھی ٹرین کرنا پڑتا ہے گھر پہ آپ نے کیسے تھیراپیز کو سسٹین کرنا ہے اینڈ کنسسٹنٹ رکھنا ہے ود واٹ وی ڈو ایٹ کلینک. جی, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. And Shreya, that's a great message for the parents. And میں اس کو تھوڑا سا ایک ڈیپتھ میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے ہم کہتے ہیں آٹزم پہ ڈپینڈس کہ آپ کہ بچہ اسپیکٹرم پہ کدھر ہے. یہ ورڈ بڑا ٹرم سنی جاتی ہے کہ اسپیکٹرم پہ کہاں فال کرتا ہے. از تھیراپی ہیلپ فل اور انٹروینشن ہیلپ فل فار سم ون اینی ویئر آن دا اسپیکٹرم, یا کس طرح اس کو دیکھتے ہیں؟ بالکل ہیلپ فل ہے. اسپیکٹرم ہے یہ, اب جب میں نے کام اسٹارٹ کیا تھا اس ٹائم اسپیکٹرم تھا ہی, ایک آٹزم تھا اور ایک ہائی فنکشننگ آٹزم, اس کو اسپرگس کہتے تھے. سو پھر انہوں نے اسپیکٹرم کے اندر چیزوں کو ڈیوائڈ کر لیا. ٹھیک ہے, مائلڈ, ماڈریٹ, سیویئر, آپ کسی بھی اسٹیج پہ ہیلپ کر سکتے ہو, بٹ ہوتا یہ کہ جو سیویئر ہے اس کو آپ
زیرو پہ ایک دم یا لیول 1 پہ امیڈیٹلی نہیں لا سکتے ہیں. جی سیویرٹی بہت میٹر کرتی ہے. اس سب کا جو میں آپ کو کہوں کہ جو ایک جو مین چیز ہے نا, ارلی انٹرونشن اینڈ کنسسٹنسی. اوکے آپ جتنا چھوٹی ایج میں ایکسیپٹ کر لو گے بچے کے اور آپ کو نظر آنے, اور جتنا ماڈریٹ ٹو سیویئر ہے وہ اور جلدی دکھتا ہے, جی سیویرٹی اتنی ہے. سو جتنا جلدی کام اسٹارٹ کر دیں گے آپ کی اتنی ہی امپروومنٹ جلدی آئے گی. اینڈ جو ماڈریٹ ایون مائلڈ کیسز میں تو میں نے بچوں کا نکلتے دیکھا ہے, جی کیونکہ ویسے تو یہی کہتے ہیں کہ ونس آٹزم اٹس آٹزم Yes. فار دا لائف ٹائم, بیکاز وائرنگ ہو گئی نا برین میں, بالکل، اللہ نے کر دی وائرنگ, تو اب دیر از نو سرجری یٹ. سو ونس آٹزم اٹ از آٹزم, کوئی کیوں ٹریٹ دکھتا ہے, بٹ وہ بچے اتنی ایک آپ کی نارمل اس میں رجیم, اتنی نارمل ڈومینس میں آ جاتے ہیں, اسکولنگ ہے, دوستیاں ہیں, فرینڈس ہیں, باتیں ہیں, کانورسیشنز ہیں, کہ وہ بالکل ٹھیک چل رہے ہوتے ہیں باقی سبلنگس کی طرح, یہ باقی لوگوں کی طرح اپنی لائف گزار رہے ہیں. اسکولنگ بھی ہو رہی ہے, سوشل لائف بھی ہے, کانفیڈینس بھی ہے, اسپیچز بھی ہو رہی ہیں, جی تو وہ سب ہوتا ہے. سنیے, یو نو دس از آئی گیس ہماری پوری اس ڈسکشن کے بعد what you just said gives a lot of positive hope to parents, and I think I want to talk more about this, but ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ٹھیک ہے, let's take a break. A for app, B for best, C for confidence سے D for download کرو اسے اپنے فون پہ. Time is precious, order food delicious, سارا پاکستان بولے food پاپا. Rum pum pum, food papa dum. Rum pum pum, food papa dum. Time بڑا شارٹ ہے, بھوک پہ full stop ہے. Delete مارو ایپ جس کا lazy simple thought ہے. Add کرو food پاپا, سین بڑا ہی hot ہے. Rum pum pum, food papa dum. Rum pum pum, food papa dum. کھانا لائے مزے کا, کھانا لائے گرم. Rum pum pum, food papa dum. Rum pum pum, food papa dum. ہیلو فوڈ پاپا والے پنٹو کی برتھ ڈے ہے, گھر میں کچھ پکانا ہے, باہر سے کچھ منگوانا ہے, لنچ میں دیسی فوڈ, بریانی, کڑھائی وغیرہ. فاسٹ فوڈ میں پیزا, زنگر, سینڈوچ ذرا دیکھ لینا, باربیکیو, گولا کباب, بہاری بوٹی, ایٹیسی, سی فوڈ, آئس کریم, کیک اور بیوریجز, گروسری میں سب مسالے, چٹنی, کیچپ, ساری دالیں, سبزیاں, فروٹ. کیسا گوشت بھی بگوا لینا. بیگم نے پکڑا دی لسٹ, کوئی نہ بہانا ہے, ٹریفک کے جھنجھٹ میں مجھے نہیں جانا ہے. Rum pum pum, food papa dum. Rum pum pum, food papa dum. A for app, B for best, C for confidence سے D for download کرو اسے اپنے فون پہ. Time is precious, order food delicious, سارا پاکستان بولے food پاپا. Rum pum pum, food papa dum. Rum pum pum, food papa dum. Time بڑا شارٹ ہے, بھوک پہ full stop ہے. Delete مارو ایپ جس کا lazy simple thought ہے. Add کرو food پاپا, سین بڑا ہی hot ہے. Rum pum pum, food papa dum. Rum pum pum, food papa dum. کھانا لائے مزے کا, کھانا لائے گرم. Rum pum pum, food papa dum. Rum pum pum, food papa dum. ہیلو فوڈ پاپا والے پنٹو کی برتھ ڈے ہے, گھر میں کچھ پکانا ہے, باہر سے کچھ منگوانا ہے, لنچ میں دیسی فوڈ, بریانی, کڑھائی وغیرہ. فاسٹ فوڈ میں پیزا, زنگر, سینڈوچ ذرا دیکھ لینا, باربیکیو, گولا کباب, بہاری بوٹی, ایٹیسی, سی فوڈ, آئس کریم, کیک اور بیوریجز, گروسری میں سب مسالے, چٹنی, کیچپ, ساری دالیں, سبزیاں, فروٹ. کیسا گوشت بھی بگوا لینا. بیگم نے پکڑا دی لسٹ, کوئی نہ بہانا ہے, ٹریفک کے جھنجھٹ میں مجھے نہیں جانا ہے. Rum pum pum, food papa dum. Rum pum pum, food papa dum. Welcome back to the show. Sunia, welcome back to the show. So, you know, I want to talk about now about parents جن کے بچے autistic ہوتے ہیں. سب سے پہلے you know آپ یہ بتائیں کہ جب پیرنٹس کو پتہ چلتا ہے یا their kids is diagnosed with autism, have you seen people جن کا parents that go into denial, maybe some people are not accepting, کیسے ڈفرینٹ لوگ کس طرح اس چیز کو لیتے ہیں؟
جی فرسٹ اسٹیپ ہی ڈینائل جی. ہے. ڈینائل اینڈ دیٹس ویری نیچرل نیچرل آف کہ کورس. ہم ڈینائل میں جاتے ہیں, پھر ڈپریشن میں بھی چلے جاتے ہیں کہ ہمارے گھر ایسے بچہ کیسے ہو سکتا ہے, گلٹ میں چلے جاتے ہیں, میں نے ہی کچھ غلط کیا ہوگا. مدرس بہت جاتی ہیں گلٹ میں نے کچھ ایسا غلط کیا ہوگا, میں اسٹریس میں تھی, ڈپریشن میں تھی ڈیورنگ مائی پریگنینسی, اس لیے ایسا ہو گیا. ایک تو ڈینائل. اینڈ ہمارے کلچر میں, ویسے ہمارے کلچر کی بات نہیں, میں نے باہر بھی بہت دیکھا ہے, فادرس میں ڈینائل اور بھی اسٹرانگ ہے. ان کی ایگو پہ آتا ہے یا کیا آتا ہے, آئی ہیو فیل ٹو انڈرسٹینڈ, بٹ فادرز آر ناٹ بینگ ویری کوآپریٹیو. سو مدر فرسٹ اسٹیج پہ آبویسلی مدرس کو زیادہ ڈینٹ پڑتا ہے, مدرنگ اور ایک ایموشنل اٹیچمنٹ اور ہے نا. سو ڈینائل کے ساتھ ان کو نا ہمیں ایک ضرورت ہوتی ہے کپلس کو ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کی, اینڈ اونلی دین یو کین ورک فار یور چائلڈ. سو اگر ماں ہیں اور فادر کہہ رہا ہے کچھ بھی نہیں ہے, تم اس کو ٹائم نہیں دیتی ہو, تمہیں اپنی پڑی رہتی ہے, تم فون پہ بیٹھی رہتی ہو, تم باہر گھومتی ہو, تم کٹیز پہ جاتی ہو, شاپنگ کرتی ہو, اٹس آل بیکاز آف یو. سو سیکنڈ اسٹیج ڈینائل کے بعد یہ ہوتی ہے کہ بلیمنگ بہت ہے, بلیم آ جاتا ہے, اس میں مدرس اور پریشرائزڈ ہوتی ہیں, گلٹ میں جاتی ہیں. آئی ہیو اے لاٹ آف پیرنٹس جن کی سپریشن ڈیوورس ہو گئی ہوئی ہے, فادرس کا کوئی پتہ نہیں ہے, چھوڑ گئے ہیں, وہ سپورٹ بھی نہیں کرتے ہیں, مینٹیننس بھی نہیں دیتے ہیں, اینڈ مدرس آر الون اسٹرگلنگ ود دس آٹسٹک چائلڈ. بٹ یہ کہ اگر ڈینائل سے نکلتے ہیں اور ہم کام کرتے ہیں ڈے ون پہ, ایسے بھی بہت پیرنٹس ہیں, اویئرنیس آ رہی ہے نا, تو اب ہو گیا ہے جی, ہم نے اپنے آپ کو مضبوط کر دیا اور ہم نے کہا کہ اب ہم کام کر کے چھوڑیں گے, ہے تو صحیح. وہ دن رات ایک کر لیتی ہیں, اینڈ دے آر ویری ہیپی مدر, دے آر سوشلائزنگ. انہوں نے لائف کو ڈیوائڈ کر لیا ہے, بچے کو بھی ٹائم دینا ہے, اپنی ذات کو بھی ٹائم دینا ہے, بیکاز ایک مدر ہیلدی نہیں ہوگی, پیرنٹ ہیلدی نہیں ہوگا تو بچے کو کیا دیں گے. تو وہ بڑا بیلنس کر کے بھی لوگ ایسے چل رہے ہیں, دے آر ڈوئنگ لائک این امیزنگ جاب مسٹ سے. نہیں بالکل, اینڈ اسپیشلی وٹ یو جسٹ ہائی لائٹڈ کہ یو نو ناٹ جسٹ ان پاکستان بٹ اینی ویئر ان دا ورلڈ دیر از اے لاٹ آف سیلف بلیم. Women blame themselves a lot. I think in our culture social blame بڑا ہوتا ہے. A lot of people say کہ اس نے یہ کیا ہوگا یا وہ کیا ہوگا, and I think وہ ایک step 1 ہے. اس سے نکل کے if you cross that then you get to a point کہ how do we now progress from here. بالکل. تو اس کے بعد you know جیسے آپ کہہ رہی تھیں کہ ایک تو آپ پروفیشنل تھیراپی کراتے ہیں, بٹ آف کورس پروفیشنل تھیراپی دن میں ایک سرٹن آورس کے لیے ہوتی ہے. تو اس میں اب یو نو پیرنٹس کا کیا رول ہے, مطلب ہاؤ ڈو دے نیڈ ٹو چینج دیئر اپروچ ٹورڈز دا چائلڈ, یا مدر یا فادر وہ کیا رول پلے کرتے ہیں, کر سکتے ہیں ٹو سپورٹ دیئر چائلڈ. دیکھیں, جب آٹزم از سم تھنگ جس میں بہت زیادہ کام کی ضرورت ہے اینڈ کنسسٹنسی کی ضرورت ہے. سو ریسرچ سیز 20 to 30 hours آف ورک پر ویک. کچھ ریسرچز تو 20 to 40 hours کی بھی بات کرتی ہیں. اب اگر کوئی انسٹیٹیوٹ ہے 4 hours پر ڈے ورک کر رہے ہیں, میکسیمم بھی کر رہے ہیں 4 to 5 hours پر ڈے, سو 20 hours پر ویک تو کام ہو گیا. بٹ سیم ریجیم, سیم ڈسپلن, same techniques are taught to parents and which needs to be followed by parents at home. کہ گھر پہ بھی وہی کرنا ہے. اگر if they set a rule کہ آپ کو کوکی ملے گی but first you do this work, you will get 20 minutes of cycling outside, but first you are supposed to do your coloring, make these puzzles, اسپیک آؤٹ سم تھنگ. کوئی ورڈس بولے ہیں, آپ بب ساؤنڈ کرو گے تو آپ کو چپس مل جائے گا, یا جو بھی ری انفورسر. سو وہ گھر میں بھی کنسسٹنسی سے کرائیں گے, افیکٹس ملٹی پلائی ہوتے ہیں. تھیراپی بہت شوٹ اپ کرتی ہے, بہت اچھا افیکٹ رہتا ہے. لیکن اگر ہم کام نہیں کریں, گھر میں چھوڑ دیا ہے, نگلیکٹ کر لیا ہے, پھر مسئلہ ہوگا. ایٹ دا سیم ٹائم یو روز اے گڈ پوائنٹ کہ فیملی پریشرز بہت ہیں, ناٹ جسٹ ہسبینڈ وائف کے. ہمارے یہاں ایک ہے جوائنٹ فیملی سیٹ اپ, اس کے ایڈوانٹیجز بہت ہیں, بٹ اس کی ایک ڈاؤن سائڈ بھی ہے کہ اکثر مدرس پہ یہ پریشر فادر اور دادی کا یا دادا کا ہوتا ہے کہ یہ کام نہیں کرتی, ماں نے دھیان نہیں دیا. تو کہتی ہیں مجھے ہسبینڈ کا تو پریشر ہے, بٹ میری مدر ان لا بھی بہت کرس کرتی ہیں کہ تم نے دھیان نہیں دیا, دھیان رکھنا تھا, تم نے کچھ غلطی کر دی ہے,
کہتی ہیں کہ 3 بچے اور بھی تو میرے ہی ہیں, وہ ٹھیک ہیں. سو اس میں ایسا کیا تو ایک تو بچے کو بالکل کام کرنے کا, بچے کا پریشر, آٹزم کا, اینڈ دین جو سوسائٹل فیملی پریشرز ہیں نا وہ بہت تنگ کرتے ہیں. میں کہوں گا روڈ بلاکرز ہیں. جی بالکل. آٹزم سے کام کرنا از ناٹ ایزی فار اینی پیرنٹ. جی تو اگر وہ کنسسٹنٹلی کام کرنا ہی چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے سپورٹ کرنا چاہیے فیملی کو. جی نانا نانیز, دادا دادیز, میں سب کی بات کر رہی ہوں. بالکل یہ ایلڈرلی سب لوگ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے, ڈینائل اس ایج میں بہت زیادہ رہتا ہے. بالکل. تو میں کہتی ہوں کہ ڈٹ جاؤ, جی یہ ہے تو ہے, میں نے تو کرنا ہے, میرے بچہ ہے. جی سو وہاں چینج بھی آتا ہے. نہیں بالکل صحیح بات ہے. اینڈ آئی تھنک جیسا آپ کہہ رہی ہیں کہ یو نو اسپیشلی جو مدرز ہوتی ہیں, آئی تھنک اٹس ویری ایزی فار دیم ٹو لوز دیم سیلوز, یو نو کہ ایک تو ان کا صرف میجورٹی آف ٹائم اٹس ناٹ جسٹ ون چائلڈ جو آٹسٹک ہے, دے ہیو ادر چلڈرن اینڈ دین دے ہیو اے ہول سیٹ اپ بیہائنڈ دیم جس کا انہوں نے دھیان رکھنا ہے اور کرنا ہے. بٹ یو نو ویئر ہیو یو سین دا موسٹ سکسیس ان ٹرمز آف, جیسے اگر کوئی بچہ ہے وہ ڈائگنوز ہوتا ہے آٹزم کے ساتھ, کہاں آپ نے دیکھا ہے کہ کس قسم کے سیٹ اپ میں یا کس قسم کی اپروچ سے سب سے زیادہ آپ نے چینج دیکھا ہے؟ جہاں فادرز ہسبینڈز اپنی وائفس کو سپورٹ کر رہے ہیں. ان میں پرسنل ایکسپیرینس میرے پاس فرسٹ ٹائم آتے ہیں, اگر فادر ساتھ آ گیا, تو فادرز آتے نہیں ہیں, فادر ساتھ ہے نا تو مجھے دل میں نظر آتا ہے اس بچے میں چینج آ جائے گا. تو جو فادر اپنے بچے کی بہتری میں انٹرسٹڈ ہے نا, اور اس کو ایک کلینیشین کے پاس آیا کہ جی یہ میرے بچے کا مسئلہ ہے, وہ بچے کے لیے بھی کام کرے گا, وہ اپنی بیوی کو بھی سپورٹ کرے گا کہ یس تم یہ ٹھیک کر رہی ہو. وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں سارے دن کے بعد تھکا ہوا آیا ہوں, مجھے اس کے رونے کی آواز نہ آئے, اس کو اندر لے جاؤ. بیچاری ڈر کے بیوی اندر لے جاتی ہے, اندر کے چیخ کی آواز نہ آئے تو اس کو اس کی پسند کی کینڈی, ٹافی, بک جو بھی چاہیے وہ بھی پکڑا دیا, تھیراپی انڈو ہو گئی. پر جب ہسبینڈس کوآپریٹیو ہے نا, سب سے زیادہ میں نے چینج وہاں دیکھا ہے. اینڈ دین آبویسلی اگر جو ایک ہمارے جو فیملی سیٹ اپس ہیں اس میں اگر گرینڈ پیرنٹس بھی سپورٹیو ہیں ساتھ میں, تو پھر لائف بہت ہیپی اور ایزی اینڈ ویری اسموتھ سیلنگ ہوتی ہے. سب مل کے اکٹھا چلتے ہیں اور ایک ہی ڈسپلن فالو ہوتا ہے. وہ ڈائننگ ٹیبل ہے, وہ ٹی وی ٹائم ہے, یا ویکیشنس پہ گئے ہوئے ہیں, تو وہ پھر فیملی نیڈس ٹو ورک ٹوگیدر. اینڈ آئی تھنک دیٹس ٹرو آف اینی چائلڈ and it's especially true of a child with special needs. جی definitely. And I think کہ جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ ایک آپ نے پورا ایک ایکو سسٹم کریٹ کرنا ہے, یو نو, جس کے اندر بچہ جو ہے ایک گروتھ, اور اس میں پروفیشنل تھیراپی بھی آ جاتی ہے. بٹ یو نو آپ نے اپنے کریئر کے اندر کتنے کیسز دیکھے ہوں گے, ناؤ یو بین ڈوئنگ دس فار مینی ڈیکیڈس, تو آپ نے ان بچوں کو بڑے ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے, یو سین دا پازیٹیو چینجز, یو سین چلڈرن. سو یو نو جب ایک پیرنٹ ہوتا ہے اس کے دماغ میں سب سے پہلے یہ سوال آتا ہے کہ کتنا بہتر ہو سکتا ہے, تھیراپی اس کو کتنا چینج کریں گی, تو اس کے بارے میں وٹ ڈو یو سے اباؤٹ دیٹ ٹو دیم؟ فاطمہ, جو سب سے زیادہ پیرنٹ کا جو کنسرن آتا ہے نا فیوچر کو لے کے, وہ آتا ہے 2 سال کا بچہ 3 سال کا ہے, وہ کہتے ہیں اس کی شادی ہوئے گی کہ نہیں. مجھے اپنے آپ کو بڑا آئی فیل ایٹ اے لاس کہ ابھی اسے کیا بتا دوں. پھر ان کو بہت بتانا پڑتا ہے کہ جینیٹک کا بھی رول ہے, آتا ہے نہیں آتا, بچہ کتنا امپروو کرے گا, کتنا فنکشنل ہو جائے گا, اٹ آل ڈپینڈس آن تھیراپی. اینڈ ایوری چائلڈ ریسپونڈس ڈفرینٹلی ٹو ایون دا سیم تھیراپی, رائٹ, سیم تھراپسٹ, سیم ٹیکنیک, سیم اسٹریٹجی, بٹ دا چائلڈ وڈ رسپونڈ ڈفرینٹلی. سو وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ تھیراپی کو رسپونڈ کیسے کر رہے ہیں. بٹ جنرلی یہ کویشچن آتا ہے ہمارے ہاں تو شادی کا آتا ہے, تم کبھی شادی چھوڑ دیں, پڑھانے لکھانے پہ, ڈسپلن کرنے پہ, ایک اچھا انسان بنانے پہ, ایک اچھا سٹیزن بنانے پہ پہلے فوکس کر لیں کہ وہ اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹلی سنبھال سکے, اس کو پتہ ہو کہ میری انڈیپینڈنٹ اسکلس کیا ہیں, اس کی وہ جو یہ مائل اسٹونس ہیں وہ اچیو ہوں, ٹوائلٹ ٹرینڈ تو ہو جائے بچہ, وہ چیزیں آپ پہلے کریں. سو وہ اس طرح سے سسٹمیٹکلی لے کے چلنے کی ضرورت ہے. لیکن بچے ہو جاتے ہیں, میں بتاؤں, میں نے فرسٹ چائلڈ 1997 میں دیکھا تو آٹزم کا, ناؤ ہی از 29 یا 30 پہ جا رہا ہوگا, سیویئر تھا, آج کے دن بھی اب گھر میں ہے, گھر میں رائڈنگ کر رہا ہے, چیزیں کر رہے ہیں, ویری سپورٹیو پیرنٹس. لیکن یہ ہے کہ میرے بہت آٹزم کے بچے نکلے ہیں, آج پڑھ رہے ہیں. ون آف دیم از ان لمس, ایک کا ہارورڈ میں ایڈمیشن ہوا ہے,
ہائی فنکشننگ ہے, جی. اسپیچ وغیرہ تھی, آئی کیو ہائی ہے, یوزلی میتھمیٹیکل سائڈ اسٹرانگ ہوتی ہے, کمپیوٹر اسٹرانگ سائڈ. سو جب آپ نکل کے اکیڈیمکلی اسٹرانگ ہیں اور آپ نکل گئے اسٹیج سے, سو بچے پڑھ رہے ہیں. ہمارے اسکولس الحمد للہ پاکستان میں میرے انسٹیٹیوٹ سے ایوری ایئر 10 to 15 اسٹوڈنٹس نکلتے ہیں جو مین اسٹریم اسکولس جا رہے ہیں, نارمل اسکولس میں جا رہے ہیں, ریگولر پاکستان کے اپنے لاہور کے اسکولس میں ہیں, وہ لکھ رہے ہیں, فرینڈس بھی بنا رہے ہیں. ہاں کچھ کہیں کچھ کمی رہ جاتی ہے کہ فرینڈس بنا کے سسٹین کرنا مشکل ہے, کیونکہ ان کے بات کا اسٹائل طریقہ اور ہے, جوکس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا آٹزم کا بچہ, یا میٹافورس کو نہیں کرے گا, ریڈنگ بٹوین دا لائنس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. باقی بچے آپ کو پتہ ہے تھوڑے ہوتے ہیں, بلی بھی کر جاتے ہیں, یہ چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں, بٹ دے آر بینگ ویری سکسیزفل, پڑھ رہے ہیں, اسکولس میں جا رہے ہیں, ہیونگ اے ویری سکسیزفل لائف. کچھ بچوں نے فادرس کے بزنس جوائن کیے ہیں, لڑکیوں کی شادیاں بھی ہوئی ہیں, ایسے کیسز ہیں کیونکہ اتنا دیکھا ہے نا. بٹ یس ایٹ دا سیم ٹائم دیر آر کیسز جن کا اتنا ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹلی اپنے آپ کو سسٹین کر لیں. کھانا پینا ہے اپنا دیکھ لیا, اپنی لانڈریز کو دیکھ لیا, اپنے ٹریول اکیلے کر لیا, باہر نکل گئے, منی مینجمنٹ سے چیزیں لے لیں, نکال دیں, وہ والی چیزیں, وہ لیولس بھی ہیں. And I think that's such a positive message for people that there is a light at the end of the tunnel. And I think agar aap right ecosystem or support kare, so there is positive hope. Ji bilkul. Ms. Celia, thank you for that great message. And I think whoever is watching this episode today has learned a lot about autism. And hum log apni conversation agli episode mein continue karenge. And we'll be back with you next week. Thank you so much. Thank you. Thank you Hum TV for providing us with this platform, and thank you to our sponsors for sponsoring this show. See you next time with a new episode, and we'll be talking to Miss Maliha again. Thank you so much.